میں امداد سن رہو مزے کا خیز خبر آئی ہے اڈیالہ جیل سے. عمران خان صاحب نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جو سن کر آپ کا ہانسا نہیں رکے گا. میرا بھی نہیں رکا تھا. خبر بڑی دلچسپ ہے, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ خود تحریک کو لیڈ کریں گے جیل کے اندر سے بیٹھ کر. تو مجھے ایک سندھی کہاوت ہے, آگے چل کے میں بتاتا ہوں, اسی پر مجھے یاد آئی اور پھر میں ہنس کے ذرا اپنا پیٹ میں درد ہو گیا مجھے کہ یہ کیا اعلان کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑی مزیدار چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک کی حکمت عملی بیرسٹر علی ظفر بنائیں گے. وہ عمران خان صاحب کو بتائیں گے کہ عوامی تحریک کیسے چلانی ہے. کون؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب. اس پر بات کریں گے. بشرا بی بی صاحب نے آج عدالت میں آنے سے انکار کر دیا, اس پر بات ہوگی. لیکن ایک اور معاملہ جو بڑا سنجیدہ ہے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کوئٹہ میں تھے. کوئٹہ میں دہشت گردی ہوئی, چمن میں دہشت گرد حملہ ہوا اور مستونگ میں بھی لیویز کے اوپر حملہ ہوا اور لیویز کے تھانے کو آگ لگا دی گئی. پراکسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. تیزی کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ پاکستان اور خاص طور پر پاکستان کے علاقے بلوچستان میں مسلسل بڑے بڑے حملے کروا رہا ہے. کچھ ناکام ہو جاتے ہیں, کچھ ہو جاتے ہیں, لیکن بڑا سگنیفیکنٹ تھا بلوچستان میں آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کی موجودگی میں اس طرح کے واقعات کا ہونا, حملوں کا ہونا. ذرا دل تھام کے بیٹھیے. ہنسنا دل تھام کے بیٹھیے سے مراد کی ذرا ہنسنے کی تیاری کر لیں. سندھی کی ایک کہاوت ہے, میں نے کئی بار سنائی ہوئی ہے, اب اس کو میں اس طرح اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا. جو سندھی سمجھنے والے ہیں, سرائکی سمجھنے والے, وہ سمجھ جائیں گے کہ ایک بندہ اندھا کنویں میں گرا, اندھو کرو کھوہ میں چاہیے تو کڈو تھا واہ نہ تو موت ہو جا. یعنی انا جڑا سی نا وہ کنویں ڈگیا, انہیں کہ میں تو کڈو ورنہ میں نکل جانا کتے, ادھر ادھر چلے جانا, پھر تمہیں ہاتھ نہیں آنا. میں عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں. جیل میں ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جیل کے اندر سے بیٹھ کر میں تحریک چلاؤں گا. اور جملہ دوسرا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس سڑکوں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں رہا. میں ہنسا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میں کہ یار یہ مطلب کون لوگ ہیں یہ بھائی. عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوا تھا نا جب 6 فروری 2022 کو, تو اس کے بعد 8 فروری کو عمران خان صاحب نے وہاڑی میں جلسہ کیا تھا. وزیر اعظم تھے. تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ قومی اسمبلی میں کرنے کے بجائے جلسے کرنے شروع ہو گئے, تو سڑکوں پر چلے گئے تھے. اس وقت بھی اچھا یہ وہ جلسہ ہے بدنام زمانہ جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے, آپ کے کپتان نے کیا سوچ رکھا ہے وہ آپ کو سرپرائز دوں گا, اور آخری گیند آخری بال تک لڑوں گا اور آخری گیند آپ کا کپتان چلائے گا, آخری چال آپ کے کپتان کی ہوگی. پھر یہ جملہ کہ اوے آصف زرداری تم میری بندوق کی نشست پر ہو, مولانا فضل الرحمان, آصف زرداری اور نواز شریف تینوں کو میں ایک گیند سے اڑاؤں گا. تو سیاحوں نے کہا کہ یار ایک گیند سے 3 وکٹیں نہیں اڑتی, ہے تو روند ہے. تو اس وقت سے عمران خان صاحب سڑکوں پر ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 27 بیچ میں کافی سارے جلسے کیے, لیکن 27 مارچ 2022 کا جلسہ سائفر لہرایا تھا. پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو 25 مئی کا لانگ مارچ پشاور سے اسلام آباد, پھر 28 اکتوبر کا لانگ مارچ لاہور سے اسلام آباد کی طرف جس میں وزیر آباد میں زخمی ہو گئے تھے 3 نومبر کو, پھر 26 نومبر کو راولپنڈی, اور اس کے بعد پھر جو گزشتہ برس جو کچھ کیا عمران خان صاحب نے اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر کی وہ جو تھی ترسیلات زر روکنے کی کال, یعنی سڑکیں آزمانے کے بعد عمران خان صاحب ترسیلات زر کی طرف چلے گئے. پنجاب اسمبلی توڑ دی, کے پی کے اسمبلی توڑ دی. سڑکوں کی دھول چاٹنے کے بعد, پنجابی کہتے ہیں کھے کھان دو بعد, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آپشن ہی نہیں سڑکوں کا. تو سڑکیں تو آپ نے آزما کے دیکھ لی, ناپ کے دیکھ لی بھائی. 9ویں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا, 26 نومبر بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا, 25 مئی بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا, سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا. تو بہرحال ہوا یہ قصہ یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا مقدمہ تھا اڈیالہ میں,
اور توشہ خانہ کے مقدمے میں بشرا بی بی صاحبہ نے بھی توشہ خانہ 2 جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت تھی، احتساب عدالت کی، تو بشرا بی بی کو بھی پیش ہونا تھا. بشرا بی بی صاحبہ عدالت کے کمرے میں نہیں آئی. انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ جی میری تو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو میں نہیں آؤں گی. 3 گھنٹے تک انتظار ہوتا رہا ان کا، وہ نہیں آئی. پھر بہرحال جج نے بڑا اس پہ برہمی کا اظہار کیا. لیکن جو خبر عدالت کے معاملات سے ہٹ کے جو خبر ہے وہ کل بیرسٹر علی ظفر صاحب عمران خان کا پیغام لے کر آ گئے باہر. بڑا دلچسپ ہے. مطلب بیرسٹر علی ظفر قابل احترام ہیں ہمارے لیے، اسم ظفر صاحب ان کے صاحبزادے، یعنی ان کا کسی ایجیٹیشن سے دور دور تک خاندانی تعلق نہیں ہے. یہ مفاہمت، مذاکرات، بات چیت والے لوگ ہیں اور وکیل ہیں نا، اچھے بندے ہیں، میں ان کی ذات اس پر نہیں جا رہا. لیکن کمال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے گنڈاپور صاحب کو پیچھے کر دیا، علیمہ خان صاحب اب پیچھے ہو گئی، بشرا بی بی جیل میں. اب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پہلے شیر افضل مروت بھی میدان میں ہوا کرتے تھے، وہ تحریک کی حکمت عملی بنائیں گے. میں آپ کو پوری خبر جو ان کی گفتگو پر مبنی ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے اپنی قیادت میں حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اڈیالہ میں ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو، اور علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، پورے ملک میں تحریک چلائی جائے گی. اور عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، ہمارے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچا. بندہ بتائے، بندہ ہنسے نہ تو اور کیا کرے کہ بھئی 3 سال سے تم لوگ تحریک چلا رہے ہو، سڑکوں پر ہو، لوگوں کو تھکا دیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا تم لوگوں کا. اب تو فواد چودھری جیسے عمران خان صاحب کے عاشق بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ حکمت عملی نہیں ہے عمران خان کے پاس. آگے چلیں جی، وہ کہتے ہیں ملک بھر میں احتجاج کریں گے جس سے میں، یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں جیل سے لیڈ کروں گا اور احتجاجی تحریک سے متعلق ہدایات میں جیل سے دوں گا. اور عمران خان نے مجھے یعنی علی ظفر کو ذمہ داری دی ہے کہ احتجاجی تحریک کا پلان بنا کر دوں، بانی سے آئندہ ملاقات پر احتجاجی تحریک کا پلان پیش کروں گا. مطلب یار کمال ہے نا. جس وکیل کو عمران خان صاحب یہ ڈیوٹی دیں کہ یار یہ میرا مقدمہ ہے، تیاری کر کے آؤ، مجھے اس مقدمے میں میرے اوپر جھوٹے الزامات ہیں، جو بھی ایک وکیل میرا کر دفاع کرو، اس کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری کیا دی ہے کہ تم جا کر تحریک کی تیاری کرو. مطلب اٹوجی ہے نا سر سے. اور یہ عمران خان کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ دلدل میں دھس رہے ہیں عمران خان صاحب، بچانے والا کوئی نہیں ہے. اور دلدل میں پھنسا ہوا بندہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا تو پھر وہ مزید دلدل میں دھستا جاتا ہے. یہ سیدھا سیدھا دلدل کا اصول ہوتا ہے. تو جناب آگے علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ وکلا اور پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد منصوبہ بندی کریں گے. عمران خان بہت سنجیدہ ہیں. اب جو تحریک چلے گی ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں چلی ہوگی. اچھا بندہ پوچھے پہلے کہ عمران خان صاحب مذاق کر رہے سی پوری قوم دے نال، اپنے نال، اپنی پارٹی دے نال، مطلب کیا عمران خان بہت سنجیدہ ہے؟ تو عمران خان ہر وقت سنجیدہ ہوتے ہیں بھائی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ فیصلے ان کے احمقانہ ہوتے ہیں، بچکانہ ہوتے ہیں، جاہلانہ ہوتے ہیں، سنجیدہ ہیں. اپنی طرف سے وہ انقلاب لا رہے ہوتے ہیں یا اپنی طرف سے وہ ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ فوج کسی طرح دوبارہ ان کو ڈیل دے دے. لیکن ظاہر ہے نہ فوج ڈیل دینے کو تیار ہے، نہ ڈیل دینے کو تیار ہے. اب عمران خان صاحب بہت سنجیدہ ہیں. بھائی پہلے بھی سنجیدہ ہو جاتے، پر 3 سال سے وہ جھک مار رہے تھے، سنجیدہ ہی تھے نا اپنی طرف سے. تو اچھا جی، عمران خان نے کہا کہ اس دفعہ تحریک پوری منصوبہ بندی تیاری کے ساتھ چلا کر نتیجہ خیز بنانی ہوگی. اچھا پہلے کیوں نہیں منصوبہ بنایا تھا؟ 26 اپریل، 24 اپریل، 4 اکتوبر، اس سے پہلے 21 ستمبر، اس سے پہلے 8 ستمبر، اس سے پہلے والے لانگ مارچ، ہر بار عمران خان نے یہی کہا ہے کہ اب ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہر بار یہی کہا ہے. یار مطلب کوئی بندہ پوچھے کہ انہوں نے کیا مذاق بنایا ہوا پورے ملک کو، اپنے لوگوں کو خاص طور پر. اس بار ہم سنجیدہ اپنا منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں گے. یار کمال ہے. پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے آتے تھے ایسے گڈا گڈی کھیلنے آتے تھے. کیا کرتے تھے پہلے آپ؟ اچھا وہ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی اور تحریک چلانے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ جیل سے بطور چیئرمین تحریک کو لیڈ کروں گا. اگلی ملاقات کے بعد عمران خان خود ذمہ داریاں تقویض کریں گے. اور عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ کے بارے میں کہا ہے کہ ان پر اعتماد ہے لیکن تحریک وہ خود لیڈ کریں گے.
اس کا مطلب ہے کہ جیل سے بیٹھ کر جب عمران خان صاحب تحریک کو خود لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باہر کوئی نہیں رہا، سب فارغ ہو گئے، سب کے سب عمران خان صاحب نے کر دیے فارغ، یا باہر والوں پر اعتبار نہیں ہے، اور اعتبار عمران خان کو ہونا بھی نہیں چاہیے، آپس کی بات ہے کہ تحریک چلانے سے بہتر ہے کہ عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھے۔ دیکھیں ایک کام نہیں ہوتا نا آپ سے، جگہ صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے، چپ کر کے بیٹھے رہیں، چلیں خاموشی کے ساتھ اپنا ٹائم آنے کا انتظار کریں، ٹائم آ جاتا ہے اپنا کوئی ایسا نہیں ہے، اس کا انتظار کر لیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ وہ عمران خان وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا نہیں باہر بیٹھے والوں پر مجھے اعتبار ہے لیکن میں لیڈ خود کروں گا، وہ بھائی نہیں لیڈ کر سکتے نا، آپ کی اس وقت جو ہے نا وہ پوزیشن ایک اندھے والی ہے، ظاہر ہے فزیکلی نا کہ آپ جیل کے اندر ہیں، آپ کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں ہے، کل کو ملاقاتیں ظاہر ہے اس فیصلے کے بعد ملاقاتیں بند ہو جائیں گی نا، جس طرح 4 اکتوبر والی حرکت کے بعد ملاقاتیں بند ہو گئی، نہیں پھر چیخنا شروع ہو گیا تھا کہ جی سولیٹری کنفائنمنٹ میں عمران خان کو ڈال دیا گیا، تنہائی میں ڈال دیا گیا، پھر یہی صورتحال بنی تھی نا، تو پھر اس طرح ہوگا معاملہ۔ اچھا جی آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عدلیہ اور ایگزیکٹو سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا، ریلیف نہیں مل رہا۔ انصاف ملنا اور ریلیف ملنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، انصاف کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، اور وکیل جب ریلیف کی بات کرے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ریلیف کون سا مانگ رہے ہیں، عمر صاحب بنجال والا۔ اس سے زیادہ ہم دیوار کے ساتھ نہیں لگ سکتے، اور علی ظفر نے کہا کہ تحریک کے حوالے سے ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو دی جائیں گی لیکن عمران خان خود لیڈ کریں گے، اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب اب آپ بتائیں مجھے کہ مزے کا خیز خبر ہے کہ نہیں ہے، مزے کا خیز فیصلہ ہے کہ نہیں، اور سب سے زیادہ عبرتناک عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے نشان عبرت بننے کی نشانی ہے کہ باہر کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے اب جس پر عمران خان اعتبار کرے، یا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا سکے۔ تو لہٰذا عمران خان اپنی رہائی کے لیے خود جیل کے اندر سے بیٹھ کر تحریک کو لیڈ کریں گے، لیکن ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، ظاہر ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، پھر ملاقاتیں بند ہو جائیں گی تو پھر کیسے چلائیں گے تحریک کو؟ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اچھا جی اب کوئٹہ میں ہمارے وزیر اعظم تھے شہباز شریف، لیکن اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت میں ایک دوبارہ خوف طاری ہے اور وہاں اندھیرے کر دیے جاتے ہیں اچانک، تو اس پر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن کل چمن میں جے یو آئی کے رہنما ہیں مولانا حافظ گل، وہ مسجد میں انہوں نے اذان دے رہے تھے تو مسجد میں گھس کر فائرنگ کر دی گئی ان کے اوپر، اور وہ زخمی ہوئے اور تشویشناک حالت میں آخری اطلاعات کے مطابق اسپتال میں تھے۔ کوئٹہ کے علاقے نواں کلی کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نواں کلی کے علاقے سرا گڑگئی میں ہوا دھماکہ، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو اہلکاروں نے جو جائے موقع پر پہنچ کر ریسکیو کا عمل شروع کر دیا۔ ادھر اپنا مستونگ میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے لیویز تھانے ولی خان کو نظر آتش کر دیا، آگ لگا دی۔ اور سراب میں آپ کو پتہ ہے نا آرمی چیف تھے اپنا فیلڈ مارشل پہنچے ہوئے تھے کوئٹہ پرسوں، تو سراب میں بڑی دہشت گردی کی واردات ہوئی تھی، کوئی 100 کے قریب لوگ دہشت گرد مسلح انہوں نے سوراب میں حملہ کیا، بینک لوٹی، وہاں کا جو ایڈیشنل کمشنر تھا ریونیو کا بلیدی صاحب ان کو شہید کر دیا، اور کافی بڑے وقت تک وہ وہاں پر واردات کرتے رہے۔ تو آرمی چیف بھی وہیں، فیلڈ مارشل، اور اپنے وزیر اعظم صاحب بھی وہیں تھے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا تھا اسٹاف کالج کو، پرسوں آرمی چیف نے اسٹاف کالج کو خطاب کیا تھا، اور کل فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم صاحب نے وہاں ایک جرگہ بلایا تھا عمائدین کا، اور اس جرگے میں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جو عمائدین ہیں بلوچستان کے ان کو کہا تھا کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو آپ قریب لائیں اور ان کی جو ناراضگیاں ہم دور کریں گے۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، ریکارڈ ترقی ہوئی بلوچستان میں، اب بھی جو وفاق کا 1000 ارب کا بجٹ ہے اس میں سے 250 ارب جو ہے وہ یعنی 25% بلوچستان کو دیا جا رہا ہے، اور کراچی سے چمن تک سڑک جو خونی روڈ کہلاتی ہے وہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو ترقی بھی کر رہے ہیں، دہشت گردی کا کلا کما بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی عمل بھی وزیر اعظم صاحب جاری رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں میں مختصراً ایک گزارش کروں کہ جب تک
وہاں پر انڈسٹری نہیں لگے گی، روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے جائیں گے بلوچستان میں، معدنیات بہت زیادہ ہیں، لوکل انڈسٹری ہو تو مقامی لوگ جو نوجوان ہیں نا، جو بی ایل اے وغیرہ کے ساتھ مل جاتے ہیں کسی پیسے کی لالچ میں، کسی اور لالچ میں، یا پھر وہ ایک جو جذبات ان کے جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو جاب اپرچونٹیز دے کر، ان کو ایک اچھی زندگی دے کر، صحت، پانی، تعلیم، روزگار، سڑکیں دے کر ریاست بی ایل اے وغیرہ سے دور کر سکتی ہے، تو وہ کام بھی ہونے چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پراکسیز ہیں، ظاہر انڈین پراکسیز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ سوراب والی جو ویڈیو تھی وہ انڈین میڈیا نے بڑی چلائے رکھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو بلوچ آرمی نے حملہ کر دیا وہاں پر۔ اچھا جی، اب جو چیز تھی نا انڈیا کی، کل موک ڈرلس ہوئی ہیں سول ڈیفنس کی، جنگ کی تیاری، ایک جنگ کی تیاری فوج کرتی ہے جنگی مشقوں کی صورت میں، اور دوسرا لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو آپ نے بچنا کیسے ہے۔ تو ابھی موک ڈرلس جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مودی کے سر پر ابھی بھی جنگ سوار ہے، کوئی اور حرکت کریں گے، یا پھر اپنے لوگوں کو جنگی کیفیت سے وہ نکالنا نہیں چاہ رہے۔ جنگی کیفیت سے لوگ نکل جائیں گے تو پھر وہ کل جو وہاں کے ایک اپنا ڈیفنس اپنا ایک سیکٹری جو اپنا جنرل جو تھے وہاں کے تینوں افواج کے سربراہ جو ہیں، جنرل چوہان صاحب، انیل چوہان، انہوں نے جو گفت کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جہاز گرے، سوال یہ نہیں ہے کہ جہاز کتنے گرے، سوال یہ ہے کہ کیسے گرے۔ تو اس کے بعد پھر وہاں کے جو کانگریس کے اپنا نیتا ہیں، وہاں کے کانگریس کے صدر ہیں، انہوں نے سب اپنا کہا ہے کہ جی یہ بتائیں نا، پھر ان سوالوں کے جواب دیں، قوم کو بتائیں، سارا کچھ حقائق سامنے لائیں اور پارلیمنٹ میں بتائیں آ کر مودی جی۔ تو اب یہ جب سوال اٹھ رہے ہیں تو ان سوالات سے بچنے کے لیے اپنے ملک کے اوپر، اپنی جنتا کے اوپر ایک خوف مودی نے جنگ کا طاری رکھنا ہے۔ کل گولڈن ٹیمپل کے امرتسر میں لائٹیں بند کروا دی گئی تھی، بارامولہ میں لائٹیں بند کروا دی گئی تھی، موک ڈرلز، حملے ہو رہے ہیں، سائرن بجا دیے گئے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، اور ہر روز کسی نہ کسی ریاست میں، کسی نہ کسی شہر، اور خاص طور پر ان کی جو وہ جو ریاستیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ لگتی ہیں، گجرات ہے، راجستھان ہے، پنجاب ہے، جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر، وہاں پر یہ سارا کچھ ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے کہ لوگ سوال نہ کریں، کیونکہ سندور جو ہے وہ تو مودی کے گلے پڑ چکا ہوا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے نا سندور کھانے سے کیا ہوتا ہے، تو سندور تو مودی جی کے گلے میں اٹک چکا ہوا ہے، اور وہاں کی عورتیں مودی کے خلاف جوتے لے کر پھر رہی ہیں کہ کسی ٹائم مل جائے تو پھینٹا لگائیں مودی جی کو۔ اب تو بلکہ کل وہاں تھے نا مدھیہ پردیش میں، بھوپال میں، تو وہاں پر وہ نکلے نہیں تھے گاڑی کے اوپر، ویو شیو نہیں کیا تھا، سیدھے اسٹیج پہ گئے تھے کہ تو جوتا ہی نہ آ جائے، کہ بج نہ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، یہ معاملات تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے، اور اب اگلے ولاگ میں کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوگی تو آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔